پوچھوں کہ آپ کا وہ کیا احساسات ہوتے ہیں جب اس طرح کے ایموشنل وقت میں نظم پڑھی جاتی ہے، اس کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں، کیا سوچ ہوتی ہے؟ ہم اپنے ناظرین کو ایک دو اشعار اس نظم کے سناتے ہیں۔ دشمن کو ظلم کی برچی سے تم سینہ و دل بر مانے دو، دشمن کو ظلم کی برچی سے تم سینہ و دل بر مانے دو، یہ درد رہے گا بن کے دوا، تم صبر کرو وقت آنے دو۔ جی ناظرین، یہ وہ نظم تھی جو کہ جلسہ سالانہ کے موقع پر سن 2010 میں مصور صاحب آپ نے پڑھ کے سنائی۔ آپ کو 15 سال پیچھے میں لینے کے جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت جب آپ یہ نظم پڑھ رہے تھے تو ذرا مشکل سا سوال ہے، لیکن کیا احساسات ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، جس طرح کہ میں نے ابھی پہلے ذکر کیا، تو سٹیج پر چڑھتے وقت، دائس پر کھڑے ہوتے ہوئے، شروع کرنے سے قبل کیا احساس ہوتے ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں سے جا رہا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ اس وقت تو مجھے ایسا تجربہ نہیں تھا حضرت صاحب کی موجودگی میں نظم پڑھنے کا، تو میرے لیے ایک لحاظ سے پہلا موقع بھی تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری جماعت کے لیے وہ جو غمگین ایک ماحول بنا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو حضرت صاحب نے جو خطبات میں جو نصائح بھی جماعت کو فرمائیں، اس سے جو ایک حوصلہ مل گیا تھا، اور ایک جو عزم ایک نظر آ رہا تھا دیکھنے، جو ہمارے پاکستان میں جو رہنے والے احمدی احباب دوست تھے ان کو بھی حضرت صاحب نے حوصلہ دیا، اور وہ ایک پوری جماعت میں ایک کیفیت وہ آ گئی تھی کہ اب جو ہے نا ہم نے دشمن کا دعاؤں سے جواب دینا ہے۔ تو اور حضور نے جو خطبہ بھی جو فرمایا اس کے بعد، وہ بھی یہی تھا کہ ہم جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حقیقی جو پاسبان جماعت احمدیہ ہی ہے۔ تو وہ جو ایک میں سمجھتا ہوں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک طاقت انسان کو آ جاتی ہے، خاص طور پہ تب جب حضور کی موجودگی ہو کسی بھی محفل میں۔ تو جو حدیث میں بھی آیا کہ فرشتے جو ہیں اس محفل پر چھا جاتے ہیں اور اپنی برکات سے نوازتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو بھی نظمیں پڑھنے والے ہیں، جو تقریر کرنے والے ہیں جلسہ سالانہ کے موقع پر خاص طور پہ، ان کو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نصرت مل جاتی ہے۔ تو ہم تو بالکل بھی اپنے اندر یہ طاقت نہیں رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو جاتا ہے پھر، اور اس خاص ماحول کی وجہ سے اس نظم کو پھر مقبولیت بھی ملی، اور لوگوں کے دلوں کو بھی وہ موضوع بھی ایسا تھا جو حضرت مسلم موعود نے کئی سال پہلے ایک گویا کہ اس ایسے ایک واقعہ کا اس میں عکس کھینچ دیا تھا، جس کے بعد جماعت کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک جواب دشمنان احمدیت کو اس نظم میں دیا گیا، اور وہ اس خاص موقع پہ خاکسار کو توفیق ملی۔ تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہی تھا۔ مصور صاحب جلدی سے ایک دو اشعار اسی کے سنا دیں آپ، یا جو نظم آپ تیار کر کے لے کے آئے ہیں۔ دشمن کو ظلم کی برچی سے تم سینہ و دل بر مانے دو، یہ درد رہے گا بن کے دوا، تم صبر کرو وقت آنے دو۔ مصور صاحب بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ سنزا۔ ہم رہتے ہیں 1983 کے سالوں میں۔ دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، عصمت اللہ صاحب، یہ وہ ایک نظم ہے جو کہ جلسہ سالانہ ربوہ کے آخری جلسہ سالانہ کے موقع پر پڑھی اور سنائی گئی۔ آپ نے بہت سارے جلسہ سالانہ پر آپ کو یہ توفیق ملی کہ حضور انور کے سامنے آپ نظم پیش کریں، نظم سنائیں۔ ان نظموں کو جو کہ ایک خاص موقع پر سنی گئی یا پڑھائی گئی یا پڑھی گئی، ان کو آج کل کے زمانے میں اپلائی کرنا، لیکن جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کی کہ الفاظ وہی ہیں، بس اس کی ٹیون چینج ہوتی ہے، لیکن
اثر تو الفاظ میں ہے نا، ان الفاظ کو اور اس اثر کو برقرار رکھنا کتنا آسان کتنا مشکل ہے، آپ کس طرح کرتے ہیں اس کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ آپ کے سوال کا. یہ جو آج کل کا دور ہے، اس دور کو سمجھتے ہوئے خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے گائیڈنس دی تھی کہ ایک دور آ رہا ہے، اور ایم ٹی اے اس وقت شروعات تھی اور آگے اور بھی چلنا تھا. تو حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ آگے جو دور آ رہا ہے اس میں جو نئے جنریشن ہے ان کی جو دلچسپی والا جو پہلو ہے نا، نظموں کا، گانے کا، پڑھنے کا، وہ جذبہ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو حضرت صاحب نے ہی گائیڈ کیا تھا کہ طرز کو بناؤ، نئی طرزیں بناؤ، نئی طرزیں اس کو دو، اور اس کے بعد پھر اس کو تیاری کرو. تو اللہ کے فضل سے وہ بہت ساری نظمیں جو پرانی نظمیں تھیں وہ جو چلتی تھیں، لیکن وہ اس کو تبدیل کرنا بڑا مشکل کام تھا کہ کیسے ہم اس کو کریں گے. لیکن حضرت صاحب کی بہت وہ ایک رہنمائی تھی، بار بار حضور. آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات اس کے اوپر ٹچ کیا، اس کے بارے میں آپ مزید معلومات آپ سے حاصل کریں گے، لیکن اس سے قبل وہ نظم سنتے ہیں، آئیے دیکھیں. اے مسیح حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا پاکیزہ کلام. دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلمتو جور ٹل جائے گی. آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی. دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیوں، آفت ظلمتو جور ٹل جائے گی. یہ تھی وہ نظم جو کہ جلسہ سالانہ کے موقع پر سنی اور پڑھائی گئی، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو. اس مطلب صاحب آپ نے حضور انور کا ذکر کیا، خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی نصائح بھی آپ کو سننے کو ملی. حضور نے آپ کو یقیناً بلا کے کہیں نہ کہیں نصائح کیے ہوں گے، ان کے بارے میں آپ ذرا ہمیں مختصر طور پر بتائیے گا. ذکر کر رہا تھا کہ طرز کس طرح سے چینج کی جائے اور بنائی جائے. اس میں ایک نظم تھی نہ وہ اس کو سناؤ، تو میں نے وہ سنایا. اس کے بعد پھر حضرت صاحب نے پھر تشریح کی، چینج کیا. تو وہ ایک خوبصورت سا ایک نظم جو ایک ادھورا سا طرز تھا وہ بالکل ہی ابھر کے آیا نا سامنے. تو میں اس پیش کروں. نہ وہ تم بدلے نہ ہم، طور ہمارے ہیں وہی، فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی. نہ وہ تم بدلے نہ ہم. آتے ہیں خلافت خامسہ کے دور میں 2003 4 5 کے لگ بھگ. اے مسیحا نفس اے ماہ دل برا. عمر شریف صاحب، اس کی کہانی ضرور آپ بتائیں، اس کی کیا کہانی ہے، اس کی ٹیون بنانے میں کتنی دیر آپ کو لگی، کیونکہ یہ تو پھر پوری دنیا میں گھومی ہے نا. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین کو جلسہ سالانہ یو کے بہت بہت مبارک ہو. جیسے کہ ہمارے عصمت بھائی نے ابھی کہا کہ نہ وہ تم بدلے نہ ہم، طور ہمارے ہیں وہی. یہ ایک دور جو خلیفہ رابع رحمہ اللہ کا ایک بہت خوبصورت نظموں کا، اور مجھے یاد آ رہا ہے ان کے نہ وہ تم بدلے سے کہ خاکسار کو بھی پہلی نظم جو ہے وہ لنڈن سے الحمدللہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ کی نظم آئی تھی جب خاکسار انڈیا میں ہی تھا.
وہ تھی دیار مغرب سے جانے والوں، دیار مشرق کے باسیوں کو ہیں. تو وہ نظم کچھ ایسی تھی کہ اس کی ٹیون جو ہے وہ ایسی خاکسار نے بنائی تھی کہ دیار مغرب سے جانے والوں، دیار مشرق کے باسیوں کو، کسی غریب الوطن مسافر کی چاہتوں کا سلام کہنا، دیار مغرب سے جانے والوں. تو یہ وہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ کا دور تھا. وہ نئے طرزیں الحمدللہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ کو وہ تھا کہ نئی جنریشن کو زیادہ وہ اٹریکٹ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا وصال ہوا. تو وہ جماعت کے اوپر ایک بہت ایک سیڈ صدمہ وہ ایک دور آ گیا. تو اللہ کے فضل سے جب خلافت خامسہ کا انتخاب ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جماعت پر پھر ایک بار فضل کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو پھر نظموں میں بھی میں نظموں کے حوالے سے بات کروں تو وہ نظمیں ہمیں اس وقت ملی MTA سے کہ یہ کرنا ہے. تو کیونکہ نئی اب خلافت خامسہ کا نیا دور تھا، بالکل وہ تھا، تو ہم لوگ بھی جوش، اور کیونکہ ایک خلیفہ رابع کی وفات میں ہم لوگ سارے بہت اداس تھے، جیسے کہ ساری دنیا کے احمدی اداس تھے. تو جیسے خلافت خامسہ کا انتخاب ہوا اور حضور خلیفہ بنے تو ہمارے اندر بھی وہ ایک نیا کرنٹ آ گیا نظموں کے حوالے سے نا. تو وہ نظم ملے تو وہ ہم بجائے اس کے کہ میں بتاؤں تو ہم جو ہے نا اس کو ایک لائن پڑھ کے ہی سنا دیتے ہیں. وہ یہ تھی، وہ موجودہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے لیے تھی. اے مسیحا نفس اے مہ دل برا، اے مسیحا نفس اے مہ دل برا، تخت مہدی کے وارث امام زمان، تخت مہدی کے وارث امام زمان، سیدی مرشدی مہرباں، ہم نے بہر خدا تیری بیعت جو کی، تو ہمارا ہوا ہم تیرے ہو گئے، تو ہمارا ہوا ہم تیرے ہو گئے، تو ہمارا ہوا ہم تیرے ہو گئے. اے مسیحا نفس اے مہ دل برا، اے مسیحا نفس اے مہ دل برا، تخت مہدی کے وارث امام زمان، تخت مہدی کے وارث امام زمان. جزاکم اللہ اساتذہ. ہم نے اس موقع پر یہ نظم اصل میں ناظرین کو دکھانی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر پروڈکشن اس سے راضی رہے تو ہم اس کو ذرا تھوڑا بہت سکپ کر لیتے ہیں، اگلی نظم کی طرف بڑھتے ہیں. ایک رات مفاسد کی وہ تیرا ہوتا ہے، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام تھا. تو آئیے ناظرین اس کو جلدی سے دیکھتے اور سنتے ہیں. ایک رات مفاسد کی وہ تیر اتار آئی، جو نور کی ہر شمع ظلمات پہ وار آئی. ایک رات مفاسد کی وہ تیر اتار آئی، جو نور کی ہر شمع ظلمات پہ وار آئی.
جی جلسہ سالانہ جرمنی کے موقع پر داؤد احمد ناصر صاحب نے یہ نظم پڑھی جو کہ بہت ہی دل عزیز نظم اور بہت ہی لوگوں کو پسند آئی، اور ہسٹوریکل نظموں میں جماعت احمدیہ میں یہ اس کا شمار ہوتا ہے۔ عصمت اللہ صاحب، عمر شریف صاحب، مصور صاحب، آپ سے آخری سوال، کیونکہ سیشن میں یہاں پر شروع ہونے والا ہے۔ بہت ساری نظمیں پڑھی جاتی ہیں، بہت سارے ایسے موقع ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پرسنل فیورٹس ہوتے ہیں، تو یہ سوال گو کہ شاید تھوڑا سا مشکل ہو، لیکن کوئی ایسا شعر، کوئی ایسی نظم، کوئی ایسی ٹیون آپ کی جس کے ساتھ آپ کا ایک کوئی خاص میموری وابستہ ہے، کوئی خاص بات وابستہ ہے جو کہ آپ کا پرسنل فیورٹ ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ میں نے جو کی تھی نا، اس کے چونکہ یہ کہانی تھی، یہ وجوہات تھی، یہ میری فیورٹ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی فیوریٹ تو میں اس وقت شاید نہ بتا سکوں، لیکن ایک ایسی نظم ہے جو خاکسار کو دی گئی، تو میں نے اس کی ٹیون بنائی، تو مجھے بعد میں فیڈ بیک حضور سے ملا کہ تم نے وہ صحیح پڑھی ہے، تو اس کا میں ایک شعر ضرور سناؤں گا۔ We're going to be listening in just to one more nazm, I think, just to carry on the vibes. And again, this is a nazm which really rings true and rings home to a lot of people in their heartfelt moments. So let's have a little listen. اپنے دیس میں، اپنی بستی میں، ایک اپنا بھی تو گھر تھا۔ اپنے دیس میں، اپنی بستی میں، ایک اپنا بھی تو گھر تھا۔ جیسے سندر تھی وہ بستی، ویسا وہ گھر بھی سندر تھا۔ The memories of Jalsa in Rabwa remind us, of course, of what this gathering has always meant to Ahmadi Muslims, a place of unity and spiritual rejuvenation. And while Jalsas no longer happen in Pakistan, the spirit has not at all faded. Rather, it continues here in the UK and across the world just as powerfully. We're going to be speaking about this in a little moment or two, and of course, it's a powerful theme that we have across the globe. And actually, we're going to be speaking now to Umair Sahib and Raza Sahib, who are in the Jalsa Gah, and we can hopefully get through to them and see what they're saying, and hopefully we'll be right back to speak about this unifying feeling of Khilafat across the world. Raza Sahib, Umair Sahib, Assalamu alaikum warahmatullah. جی ناظرین، نائب نشریات میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ہماری میرا خیال ہے کہ آواز آپ تک نہیں پہنچ سکی۔ مصور صاحب، آپ کو دوبارہ ہم زحمت نہیں دیں گے، لیکن ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پرامن منزل کی تلاشی۔ حضور کی طرف سے آپ کو جو کامنٹ ملا تھا، اس کی بنا پر آپ نے اس کا ذکر کیا کہ آپ کی فیورٹ نظموں میں شامل ہوتی ہے۔ عمر صاحب، آپ بتائیے گا ہمیں۔ میری ابھی اس وقت جو ذہن میں آ رہا ہے وہ ایک معجزہ ہے۔ فیوریٹ نظم تو میں بہت ساری ہیں اللہ کے فضل سے، اور یہ جو ابھی بتانے والا ہوں یہ بھی بہت فیوریٹ ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پاکیزہ کلام ہے۔ یہ 2008 کا جلسہ سالانہ قادیان ملتوی ہو گیا کچھ وجوہات کی وجہ سے۔ اس میں 2009 میں حضور نے یہاں سے خطاب کیا تھا، وہ جلسہ ہوا تھا 27 مئی کو۔ اس وقت خاکسار کی طبیعت بہت زیادہ بخار تھا، خاکسار کو 104 ڈگری وہ بخار تھا۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ حضور کی طرف سے ایک نظم خاکسار کو ملی تھی، تو خاکسار نے حضور کو عرض کی کہ حضور خط لکھ کے بھیج دیا پی ایس صاحب کے ذریعے کہ آواز بہت خراب ہو گئی ہے، بہت زیادہ زکام اور بخار ہو گیا ہے۔ تو حضور نے اللہ کے فضل سے عذرائے شفقت جو ہے نا حضور کی طرف سے ایکونائٹ 1000، وہ آج بھی میرے پاس ہے، یہ 2009 کی میں بات بتا رہا ہوں۔ ایکونائٹ 1000 کی وہ ہوا شافی لکھا ہوا تھا اس پہ، وہ خاکسار کو الحمدللہ عذرائے شفقت بھجوائی، پھر وہ اللہ تعالیٰ فضل کرے ہیں وہ اس پیغام سے۔ تو اس ٹائم پہ بھی رضا صاحب، یہ معجزہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایمان افروز واقعہ ہے خلافت کی دعاؤں کا۔ تو حضور نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، تو میں جب تک پوڈیم پہ گیا ہوں تب تک میرا گلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے گواہ میرے 2-4 دوست بھی ہیں جو مجھے سٹیج پہ جانے سے پہلے ملے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ کیسے نظم پڑھیں گے، تو میں نے کہا اللہ کو ہی پتہ ہے، میں ابھی بتا رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو جیسے ہی میں پوڈیم پہ گیا ہوں
تو ایسا لگا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ خلافت کی دعاؤں کا اور یہ معجزہ ہے. اس نظم کا ایک شعر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: ایک قطرہ اسے کے فضل نے دریا بنا دیا. ایک قطرہ اسے کے فضل نے دریا بنا دیا. میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا. میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا. جزاک اللہ. عصمت اللہ صاحب جی آپ سے سیم سوال کرتے ہیں. ایک بہت سارے واقعات جیسے عمر بھائی نے بتایا، کافی سارے واقعات ہیں خلافت رابعہ اور خلافت خامس کے ساتھ. پچھلے دنوں میں 2000 جب حضرت صاحب ابھی حضرت بنے تھے اور 2003 سے لے کے 5 تو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. میں لندن ہر ماہ آتا تھا، ہر 2 ماہ کے بعد ہر ماہ اس طرح سے کافی فریکوینٹلی آتا تھا. تو ملاقات ہوتی تھی. پھر حضرت صاحب نے ایک دفعہ میں ملاقات نہیں کیا. میں نے کہا کہ ابھی اگلے مہینے آ رہا ہوں پھر مل لوں گا. تو حضرت صاحب نماز پہ دیکھ لیا تھا. جب میں اس مہینے نہیں ملا اور نیکسٹ مہینے جب میں ملاقات کے لیے گیا تو حضرت صاحب تم پچھلے ماہ آئے تھے؟ حضرت صاحب نے پوچھا کہ تم آئے تھے؟ میں نے کہا جی حضور. ملے کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں حضور مل کے گیا تھا. تو پھر حضرت صاحب نے پڑھا جب بھی آیا کرو مل کے جایا کرو. تو وہ ایک ایسی کیفیت تھی حضرت صاحب کی محبت اور ان کی جو بات تھی. تو میں نے ایک نظم ریکارڈ کی تھی، وہ ہے نور و نہلائے ہوئے قامت گلزار کے پاس. تو جب حضرت صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت کہتے ہیں اب تم بیٹھے رہو، میں نے کچھ نظمیں چیک کرنا ہے. تو وہ مجھے یاد ہے 15-20 منٹ حضرت صاحب کے پاس بیٹھے رہے. تو حضرت صاحب نظم پھر بتاتے رہے یہ بھی نظم یہ کرنا ہے اس طرح سے. تو وہ ایک ماحول ایسا تھا. تو اس کے فوراً بعد میں جا کے ریکارڈ کیا تھا یہ نظم، نور و نہلائے ہوئے قامت گلزار کے پاس ایک عجب چھاؤں میں بیٹھے رہے ہم یار کے. نور و نہلائے ہوئے قامت گلزار کے پاس ایک عجب چھاؤں میں ہم بیٹھے رہے یار کے پاس. نور و نہلائے ہوئے قامت گلزار کے پاس ایک عجب چھاؤں میں ہم بیٹھے رہے یار کے پاس. نور و نہلائے ہوئے. بہت خوب. عصمت اللہ صاحب، عمر شریف صاحب، جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور میرا خیال ہے کہ ناظرین بھی بہت ہی لطف اندوز ہوئے ہوں گے. آپ نے بات کی اس یار کی ہی انتظار میں یہاں پر جو پروانے ہیں پوری دنیا سے آئے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ ابن عزیز کچھ ہی لمحات میں یہاں پر جلسہ گاہ میں تشریف لائیں گے. باہر جو پرچم کشائی کی تقریب ہے وہ منعقد ہوگی، لوائے احمدیت لہرایا جائے گا. اس کے ساتھ ہی جلسہ سالانہ UK کا باقاعدہ آغاز ہوگا. حسیب صاحب.